Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to start our lecture number 2. This is class 8 and ninth. Students, in today's lecture we are going to study another story. The title of this story is A Friend in Need is a Friend Indeed. दोस्त ओ जो मुसीबत में काम आए. This is our today story. So this is story number 6 in your book, page number 11. So before starting or reading, you are requested to open your books, page number 11. Students, before starting the story, here I would like to make it clear کہ آپ لوگوں نے یہ جو سٹوری جس اسٹوڈنٹس نے اپنی نوٹ بک میں ابھی تک نہیں لکھے ہیں تو آپ لوگ جو وہ اسٹوڈنٹس جس کے ابھی تک نوٹ بک میں یہ سٹوری ابھی تک نہیں لکھی ہے بک سے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی سٹوری کو اپنی نیٹ نوٹ بک میں آپ لوگوں نے بک سے اتارنی ہے، پیج نمبر 11 سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ سٹوری کا اندر جب آپ لوگ پیپر میں بیٹھ کے سٹوری لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے گرامیٹیکل مسٹیکس اور سپیلنگ مسٹیک کے بارے میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے کیئرفل ہونا ہے. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سٹوری کے اندر آپ لوگوں نے پاسٹ سمپل ٹینس یوز کرنی ہے، یعنی یو ہیو ٹو یوز سیکنڈ فارم آف دی ورب. آپ لوگوں نے ٹینسز آلریڈی پڑھ چکے ہیں جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاسٹ سمپل ٹینس is the only tense in which we use second form of the verb. ساتھ ساتھ ٹینس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گرامیٹیکل مسٹیکس کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو جائے. سٹوری کا اندر سمبل یوز نہ کرے. فار ایگزامپل جس طرح بیکاز کے لیے آپ لوگ بی سی یوز کرتے یا بٹوین کے لیے بی ڈبلیو یا اس طرح کوئی اور سمبل یوز نہ کریں. ساتھ آپ لوگوں نے کنٹریکشن فارم یوز نہ کریں. کنٹریکشن فارم جس طرح کانٹ ڈیڈنٹ بیکاز کنٹریکشن فارم از ناٹ الاؤڈ ان اکیڈمک رائٹنگ. کوشش کریں کہ نیو سینٹنس کیپٹل سے سٹارٹ کریں. اینڈ اس کے علاوہ پراپر جتنے بھی پراپر ناؤنز ہیں مسٹ بی ریٹن ان کیپٹل لیٹر. جب سینٹنس ختم ہو جائے تو سینٹنس کے لاسٹ میں آپ لوگ ٹرائی ٹو پٹ فل اسٹاپ ایٹ دا اینڈ آف سینٹنس. اس کے علاوہ اگر سٹوری کے اندر کوئی ڈائریکٹ نریشن ہے تو ڈائریکٹ نریشن آپ لوگ کوشش کریں کہ انورٹڈ کاما میں کلوز کیا کرے. مطلب یو ہیو اسٹڈیڈ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن ان 8 کلاس دیٹ وی کلوز وی پٹ انورٹڈ کاما وین وی یوز ڈائریکٹ نریشن. اینڈ بیسائڈز دس ٹرائی ٹو یوز could not یا could instead of can because could is the past form of can except in direct narration. Acha students, so now we are going to start the reading of this story along with Urdu translation and explanation. So you are requested to open your books, page number 11. So a friend in need is a friend indeed. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست او جو مصیبت میں کام آ جائے، یعنی ریئل دوست اور اچھا دوست وہ ہو جائے جو مصیبت کے وقت آپ کے کام آ جائے. سو ونس اپن اے ٹائم ٹو ویری کلوز فرینڈس لیوڈ ان اے ولیج. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے. ایز ٹائم پاسڈ دیئر فرینڈشپ گریو تھکر اینڈ تھکر. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وقت جب گزرتا رہا تو اس کی جو فرینڈشپ تھی وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی. Now they were grown up men. One day they decided to go and find work. تو اس طرح یہ جو 2 دوست ہیں ایک دن دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ کوئی کام ڈھونڈ لے یا کوئی جاب ڈھونڈ لے. سو دے سیٹ اپ، تو سفر پر روانہ ہو گئے. سیٹ اپ کا مطلب ہے سیٹ اپ مین وہ دونوں دوست ایک سفر پر روانہ ہوئے. سو بیفور لیونگ دیئر ولیج، گاؤں چھوڑنے سے پہلے، دے پرومس ٹو اسٹینڈ بائی ایچ ادر تھرو تھک اینڈ تھن. سو گاؤں چھوڑنے سے پہلے یہ جو 2 دوست تھے اس نے اپنے ساتھ
ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کیا. پرومس مین وعدہ کیا کہ ہم مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تیک اینڈ تین مین مصیبت ڈیفیکلٹیز مشکل ہارڈشپس کے ٹائم ہارڈشپس ڈیفیکلٹیز ہارڈلز مشکل وقت مصیبت تیک اینڈ تین. دے ٹک اوتھ آف سنسیریٹی دے ٹک اوتھ آف سنسیریٹی. آپ دیکھیں نا سٹوری کے اندر جتنے بھی ورب ہے مین ورب سیکنڈ فارم آف دی ورب یوز ہوا ہے. سو ٹک ٹیک ٹک ٹیکن. سو دے ٹک اوتھ آف سنسیریٹی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیریٹی مین لیالٹی وفاداری کی جو حلف تھی وہ اٹھا لی. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کی قسم کی. اوتھ کا مطلب ہے حلف اٹھانا قسم کھانا. اینڈ assured اور ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی کرائی ایچ ادر اینڈ assured ایچ ادر of help in the hour of need اور ایک دوسرے کے ساتھ مصیبت کے وقت مدد کرنے کا حلف اٹھایا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی کی. Students, the difference between each other and one another. When we are talking about two person we use each other, but when we talking about more than two people we use one another. So they had to pass through a jungle اور جب یہ دونوں دوست جب جا رہے تھے تو اس کا ایک جنگل سے گزرنا جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. So they had not gone far into thick forest اور وہ جو سامنے جو فارسٹ تھی جنگل تھی وہاں تک نہیں پہنچ چکے تھے. when they found themselves face to face with a big bear اور اس طرح جب وہ جنگل میں جا رہے تھے دونوں دوست تو ان کا ایک ریچھ کے سامنا ہوا. ایک ریچھ بیئر مین ایک دس از اے کائنڈ آف اینیمل اے وائلڈ اینیمل وہ آ رہا تھا جنگل میں سے. سو دا بیسٹ بگین ٹو موو ٹورڈز دیم اور اس طرح جو ریچھ تھا وہ اس دونوں دوستوں کی طرف آنا اس نے وہاں دونوں مطلب ہی موو ٹورڈ دیم اور اس طرح جو ریچ تھا وہ اس کی طرف آ رہا تھا. دونوں دوست جو تھے اس کی طرف آ رہا تھا. سو دے فیلٹ دیکھیں نا فیلٹ از دا سیکنڈ فارم آف فیل فیلٹ. سو دے فیلٹ ہیلپ لیس اینڈ ٹیریفائڈ اور دونوں نے ایک دوسرے کو ہیلپ لیس بیار و مددگار بغیر مدد کے اینڈ ٹیریفائڈ اور ڈر گئے. ٹیریفائڈ مین فرائٹنڈ ورڈ دونوں ڈر گئے. ون آف دیم نیو ہاؤ ٹو کلائمب اے ٹری اور اس دونوں جو دوست تھے اس میں سے ایک درخت پہ چڑھنا جانتا تھا. ہی ایٹ وانس caught hold of a strong branch and swung up the tree. He mean it refer to one of them. So he at once mean فوراً. He at once caught hold of a strong اور اس طرح جو ایک اس نے ایک درخت کا ایک برانچ کو پکڑا اور اس طرح درخت میں اوپر چڑھ گیا. So the other could not climb. دیکھا نا ادھر کین کی جگہ کین ناٹ کی جگہ کیا یوز ہوا ہے could not because could is the past form of can. So the other could not climb اور اس طرح جو دوسرا تھا وہ نہیں چڑھ سکا. He had heard that the bear does not eat the dead. تو جو نیچے رہ گیا اس نے یہ سنا تھا کہ کئی کسی سے یہ سنا تھا کہ جو ریچھ ہوتا ہے بیئر یہ مردہ لوگوں کو کبھی نہیں کھاتے. کوئی ڈیڈ باڈی ہو تو کبھی نہیں کھاتے. کسی سے اس نے سنا تھا. سو ہی لیڈ ڈاؤن آن دی گراؤنڈ اینڈ ہیلڈ ہز بریتھ پریٹینڈنگ ٹو بی ڈیڈ. تو اس نے کیا جب اس نے یہ سنا تھا جب ریچھ اس کی طرف آ رہا تھا تو زمین پہ لیٹ گیا اور اپنی جو سانس تھی وہ روک لی اور اس طرح پریٹینڈنگ کا مطلب ہے نا اپنے آپ کو اس طرح شو کیا کہ ہی از ڈیڈ کہ وہ مردہ ہے. مین وائل اور اس طرح دا بیئر کیم ٹو ہیم اور اس طرح جب یہ ریچھ اس کے قریب آیا اینڈ سنیپڈ اور اس کو سونگا. سنیپ کا مطلب ہے سونگنا. سو دا بیسٹ لیفٹ ہیم جو ریچھ تھا اس نے اس کو چھوڑا اس دوسرے لڑکے کو چھوڑا. وین دا بیئر ہیڈ گان آؤٹ آف سائٹ اور جب ریچھ وہاں سے چلا گیا. آؤٹ آف سائٹ مین نظر سے دور چلا گیا.
دا فرینڈ آن دی ٹری کیم ڈاؤن، جو اس میں سے ایک دوست تھا جو اوپر درخت پہ چڑھ گیا تو وہ نیچے آ گیا. ہی آسکڈ ہز فرینڈ، تو اس نے اسی دوست سے پوچھا، ڈیئر فرینڈ کہ پیارے دوست، واٹ ڈیڈ دا بیئر ویسپر ان یور ایئر. تو جب وہ نیچے آیا تو اس نے دوست سے پوچھا کہ ریچھ نے اس کے کان میں کیا کہا. ویسپر مین سرگوشی، جب سرگوشی جو جانتے ہیں نا ویسپر مین سرگوشی. دا ادر ریپلائڈ کوئکلی، تو دوسرا جو دوست تھا اس نے فوراً جواب دیا، دا بیئر ایڈوائزڈ می کہ ریچھ نے مجھے نصیحت کی. اسٹوڈنٹس ادھر دیکھیں ایڈوائز اور ایڈوائز میں ڈفرینس ہے. ایڈوائز جب ایس آتا ہے ساتھ سو وی یوز دس ایز این ورب، بٹ جب سی آتا ہے سو وی یوز اٹ ایز اے noun. For example, he advised me not to waste my time, یا he gave me a piece of advice. So the rich advised me، اس نے مجھے نصیحت کی. not to trust a selfish friend، کہ کبھی بھی ایک selfish friend پہ کبھی آپ ایک خود غرض دوست پہ trust نہیں کرنا. saying this he left him and went away، اور اس طرح یہ کہہ کے جو ایک دوست تھا اس نے اپنے خود غرض دوست کو خدا حافظ کہا اور اکیلے اپنی راہ لی، چلا گیا وہاں سے. So students, what was the moral of this story? The moral of this story that a friend in need is a friend indeed، کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت آپ کی کام آ جائے. اچھا اسٹوڈنٹس، میں نے پریویس لیکچر میں بھی یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جب آپ لوگ پیپر میں سٹوری لکھتے ہیں تو سٹوری جب آپ لوگ ختم کریں تو لاسٹ میں آپ لوگوں نے ضرور سٹوری کی مورل لکھنی ہے. تو ہمارے پاس اس سٹوری کی 3 مورل بن سکتے ہیں، آپ پیپر میں کوئی بھی اس مورل میں سے لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے ضرور لکھنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر سٹوری کی ایک مورل ہوتی ہے. مورل کا مطلب ہے اخلاقی سبق، کہ اس سٹوری سے ہمیں کیا مورل لیسن ملتی ہے. سو اس کی جو 3 مورل لیسن ہے، ایک تو ہے کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، ایک تو یہ ہو گیا کہ مصیبت دوست او جو مصیبت میں کام آئے، اور سیکنڈ نمبر بیویئر آف فیئر ویدر فرینڈس، کہ مطلبی دوستوں سے ہوشیار رہوں. اینڈ دا تھرڈ ون، نیور ٹرسٹ سیلفش فرینڈ، خود غرض دوستوں پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کرو. تو دیز آر دا 3 مورل لیسن آف دس اسٹوری. سو یو ہیو ٹو write one of these moral in your paper. Students, one thing more is I already explained this thing that when you are writing a story you have to use, you are supposed to use second form of the verb, past simple tense. تو اس اسٹوری کے اندر جتنے بھی ورب یوز ہوئے وہ میں نے نکال کے اس کی فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں نے وہ جس طرح آپ لوگوں نے اسٹوری میں سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے، تو جتنے بھی یہ ورب ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آپ لوگوں کو آنی بھی چاہیے، اور آپ لوگ بیٹھ کے اس کو زبانی بھی یاد کریں اور رائٹنگ کی پریکٹس بھی کریں. تو جتنے بھی یہ ورب ہے، فار ایگزامپل لیو لیوڈ اینڈ لیوڈ، گرو گریو گرون، اینڈ سملرلی دا لاسٹ ون فیل فیلٹ فیلٹ. سو ٹرائی ٹو یوز دا کریکٹ فارم آف دی ورب. اسٹوڈنٹس جو سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ سارے وہی ورب ہے جو اسٹوری کے اندر یوز ہوئے، تو آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنی ہے. فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو ورب نمبر 12 ہیئر، بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے جب وہ پیپر میں ہیئر کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم جب یوز کرتے تو لاسٹ میں ڈی سے پہلے وہ ای ڈالتے ہیں، تو اس میں ای نہیں آتے. ہمارے پاس جو کریکٹ spelling ہے that is HEARD. so be vigilant while using second and third form of the verb here. اور اس طرح نیچے جو آپ لوگوں کو 14 نمبر ایڈوائز اینڈ ایڈوائس میں میں نے آلریڈی اس کو ایکسپلین کر دی کہ جب ساتھ ایس آتا ہے تو ہم ایز اے ورب یوز کرتے ہیں، اور جب سی آتا ہے تو ہم ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم نے ایز اے ورب یوز کرنے تو ہم کہتے ہیں ہی ایڈوائزڈ می not to waste my time. اینڈ جب آپ لوگوں نے سی ایز اے ناؤن یوز کرنی ہے ایڈوائز، تو اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کرنا ہے. نصیحت ایڈوائز مین دس از اے ناؤن نصیحت. سو فار ایگزامپل وی سے ہی
my mother gave me a piece of advice. so آپ لوگوں نے اس ڈیفرنس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. اینڈ ویسپر مین ویسپر سرگوشی، سرگوشی کرنا یعنی کان میں چپکے سے جب بات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ویسپر. Okay students, so this was all about today lecture. And students, now what you have to do, you have to write down this story in your notebooks. Not for all students, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جس نے ابھی تک اسٹوری کو اپنی نوٹ بکس میں نہیں لکھی ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کے اسٹوری کو اپنی نوٹ بکس میں اتار دیں. اینڈ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسٹوری کو اورلی زبانی یاد کرنی ہے. اور جب آپ لوگ اس کو زبانی یاد کریں تو آپ لوگ بیٹھ کے رف شیٹ لے کے اس کی رائٹنگ کی پریکٹس کریں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو اوور کم یور اسپیلنگ اینڈ گرامیٹیکل مسٹیکس. سو یو کین اوور کم یور مسٹیکس تھرو رائٹنگ پریکٹس. The more you practice, the least you will commit mistake. تو آپ لوگ رائٹنگ کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کیا کریں. And still if you have any sort of confusion, any sort of question, you can ask me without any hesitation. Your each and every question will be answered. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to start our lecture number 2. This is class 8 and 9th.